نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، برادران دین، آپ حضرات کی خدمت میں کتاب اللہ میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا حکم اور فضیلت بیان فرما رہے۔ رمضان المبارک کا حکم اور فضیلت قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مقام رمضان المبارک کو عطا کیا ہے اور کسی مہینے کو نہیں عطا کیا۔ ہر مہینہ محترم ہے، مقدس ہے، عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کی مثال نہیں۔ جس جذبے اور جنون سے مسلمان رمضان میں اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ جذبہ اور کسی مہینے میں دکھائی نہیں دیتا۔ رمضان کی برکت سے جگہ جگہ اللہ کی یاد ہو رہی ہوتی ہے، گھر گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہر جانب ایک روحانی اور بابرکت ماحول دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی بہاریں ہیں جو پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان ان میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ پکے پکے بے نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ ایسے بھی ہیں بیچارے جو رمضان کا حیا بھی نہیں کرتے، خبر ہی نہیں ہوتی رمضان آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رمضان کو اپنے لیے بوجھ اور تکلیف سمجھتے ہیں۔ رمضان بوجھ نہیں، تکلیف نہیں، یہ رب العالمین کا انعام ہے، اسے تکلیف نہیں سمجھنا۔ صرف رمضان کی بھوک پیاس کو نہیں دیکھنا،
اس کے پیچھے جو عظیم انعامات ہیں، اللہ کے کئی خزانے ہیں، ان میں غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں غفلت سے کام نہیں لینا، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بغیر عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا، تراویح نہیں چھوڑنی۔ حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے۔ یہاں کبھی بھی غفلت سے کام نہیں لینا۔ اور بطور خاص رمضان میں ہم نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، رمضان میں ہم نے یہ عزم کرنا ہے، انشاءاللہ رمضان کے سارے حقوق ادا کریں گے، دل سے ادا کریں گے، یہ پکا ارادہ کرنا ہے۔ نمازیں ساری پڑھیں گے انشاءاللہ، روزے سارے رکھیں گے، تراویح ساری پڑھیں گے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، صدقہ خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، غرباء اور محتاجوں کی امداد کریں گے۔ یہ پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اچھے ارادے اور نیت پہ بھی ثواب ہے۔ بعض ساتھیوں نے معاذ اللہ یہ ارادہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سال روزے نہیں رکھنے، روزے رکھنے ہیں، تراویح نہیں پڑھنی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم نے بنائے ہوتے ہیں پہلے سے۔ ایسے پروگراموں کا یاد رکھیے گا کوئی فائدہ نہیں۔ پروگرام وہ ہونا چاہیے جس میں کوئی فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، ایمان کا فائدہ ہو۔ ارادہ ہمارے ذمہ ہے، توفیق اللہ عطا فرمائیں گے۔ ارادہ ہمیشہ نیک ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات جس کا ہم نے بطور خاص خیال رکھنا ہے، رمضان میں گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے۔ جس طرح نیکیاں کرنے کا عزم کرنا ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے کا بھی عزم کرنا ہے، ورنہ رمضان کا حق نہیں ادا ہوگا۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، جو گناہ ہو چکے ہیں وہ ہم معاف کروائیں، دل سے توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، آئندہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جو آدمی رمضان میں جھوٹ اور برے اعمال نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔
گناہ چھوڑنے، نہیں چھوڑیں گے، رمضان کا حق نہیں ادا ہوگا، رمضان کا نور نہیں نصیب ہوگا۔ ہم نے ارادہ کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، بچائیں گے اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم ارادہ کریں گے، راستے اللہ خود بنائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے خود راہیں بناتے ہیں، جو ہمارے لیے دشواریاں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں خود پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں وعدہ دے رہا ہے، جب نیکی کا رستہ اختیار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے خود راستے بنائیں گے، تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے اللہ، تمہیں اللہ کا ساتھ محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائیوں کو ان باتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرنے والا بنائیں، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔